آپ لوگوں کی کچھ ملاقات، کچھ مشاورت چل رہی ہے اور کچھ اہم باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ود دا نمبرز دیٹ دے ہیو 93 نشستوں، اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی تو اس سے بھی زیادہ ہے، 150 سے بھی زیادہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے حکومت بنانے کی فارم میں یا حکومت بنانے کی صورتحال میں آ گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ تو صرف ٹی بریک ہے. 93 پہ ہم نے صرف ایک بریک لی ہے. ہم نے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہنچنا 170 پلس پہ ہے، کیونکہ ہماری سیٹیں 170 سے زیادہ ہیں. اگر فارم 45 کو پراپرلی کلیکٹ کیا جائے، مسلم لیگ نون کی سیٹیں 17-20 سے زیادہ بنتی ہی نہیں ہیں. میاں صاحب صرف مانسیرے کی سیٹ نہیں ہارے، میاں صاحب لاہور میں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے خلاف ہارے ہیں، حمزہ صاحب سیٹ ہارے ہیں، مریم بی بی اپنی دونوں سیٹیں ہاری ہیں، شریف فیملی سیٹیں ہار گئی ہیں. کچھ جگہ جہاں مینج نہیں ہو سکا وہاں وہ ہار گئے ہیں، جہاں مینج ہوا وہاں وہ اپنی سیٹیں بچا گئے ہیں. اگر ایکچولی فارم 45 پہ فیصلے ہوں، یہ میری بات لکھ لیجئے، تاریخ انشاءاللہ اس کی گواہی دے گی، 17 یا 20 سے زیادہ ان کی سیٹیں تھی ہی نہیں. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب اوریجنل مینڈیٹ سامنے آئے گا، ہمیں شاید ایلائز کی چھوٹی جماعتوں کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن 2/3 رکھنے کے باوجود ہم ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت، ملک کی تمام چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے، تاکہ ایک نمائندہ حکومت ہو جس میں 2/3 عمران خان صاحب کی انشاءاللہ اکثریت ہوگی. صرف نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ عمران خان صاحب کا ویو یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ہی پاکستان میں پچھلے 40-45 سال میں اس کرپشن اور اس پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. باقی کسی بھی جماعت سے ہم بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مینڈیٹ ملتا ہے، واپس ہوتا ہے، انکلوڈنگ ایم کیو ایم علی محمد خان صاحب. ایم کیو ایم پہ بہت بڑی ریزرویشن آئی ہے کراچی سے کہ ہماری تمام سیٹیں، جو اوریجنل مینڈیٹ تھا وہ تحریک انصاف کا تھا، لیکن اصل میں جو سب سے بڑی ریزرویشن ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ ہے، کیونکہ وزیر اعظم ہمیشہ انہی جماعتوں سے آتا رہا. بہرحال اوریجنل مینڈیٹ اگر واپس کیا جائے تو تحریک انصاف اپنی قوت پہ ہی اللہ کے حکم سے حکومت بنا سکتی ہے انشاءاللہ. عمران خان، آپ لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے، یہ جو جس اجلاس کی میں بات کر رہی ہوں اس کے اندر ڈیمانڈ کی ہے چیف سیکرٹریز، آئی جیز، ان سب کو اگر سائڈ پہ کر دیا جائے تو پھر معاملات چلائے گا کون آپ کی نظر میں کون ہے؟ کیونکہ آبویسلی باقی جماعتیں کہیں گی کہ آپ کے منظور نظر تو نہیں لگائے جا سکتے نا. وی ہیو ٹو پٹ دا پیپل جو کہ جن کا اس نشست پر یا اس کرسی پہ بیٹھنا بنتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں 2 صوبوں کی آئی جیز کو سائڈ پہ کر دیں، چیف سیکرٹریز کے اوپر آپ لوگوں کا جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں، بیوروکریسی کے اوپر اوور آل آپ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. تو یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کے بغیر تو نہیں چل سکتا ملک. نہیں، ریڑھ کی ہڈی اس ملک کی عوام ہے، باقی صرف شاخیں ہیں. کوئی افسر جو ہے وہ اس کا گریو یارڈ آف دا ورلڈ از فل آف انڈسپینسبل پیپل. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی آدمی کا نعم البدل نہیں ہے. نعم البدل ہر آدمی کا ہے، ہر آدمی سے بہتر آدمی موجود ہے. پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، اس میں قابل سے قابل اور ایماندار لوگ موجود ہیں. صرف بات یہ ہے کہ جس کے نیچے ظلم ہوا ہے، جس کے نیچے اتنی بڑی، یعنی کہ مینڈیٹ چوری ہونے سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ آئین پہ ڈاکہ ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ہے. تو جن لوگوں پہ الزام ہے ان کو سائڈ پہ کر کے کسی بھی ایماندار آدمی کو لگائیں، بے شک کوئی بھی ہو. ہم کوئی نام نہیں دینا چاہتے، کسی بھی کمپیٹنٹ اور ایماندار آدمی کو آگے آنا چاہیے. لیکن جتنا ہو گیا ہے ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ بس کرنا چاہیے. جتنا پاکستان کی اقوام عالم میں سبکی ہوئی ہے، خاص کر یہ دیکھیے اتنا بڑا آئینہ دکھایا ہے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے کراچی میں. حافظ صاحب نے جو اپنا سیٹ واپس کیا ہے کہ مجھے خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے، کیا اس کی ابھی تک چیف الیکشن کمشنر صاحب محترم راجہ صاحب نے انویسٹیگیشن کرائی ہے کہ کیوں اتنی بڑی جماعت کا اتنا بڑا لیڈر کراچی جیسے سب سے بڑے شہر سے اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ان کو دی گئی واپس کر رہا ہے کہ نہیں یہ میرا مینڈیٹ نہیں، یہ کسی اور کا ہے؟ کیا اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو اب کمشنر راول پنڈی والے معاملے پہ ہم انصاف کی توقع کیسے رکھیں؟ اس لیے ہم اپنے محترم چیف جسٹس پاکستان سے سو موٹو کی التجا کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی جب وہ محترم چیف صاحب کے سامنے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہمارے وکلاء یہ اندیا دے کے گئے کہ ہمیں آپ پہ، آپ کی جوڈیشری پہ اعتماد ہے، خدا را ان عوام کو آروز کے حوالے نہ کریں. آج یہ آپ دیکھ لیجئے آروز نے کیا گل کھلائے ہیں کہ اپنے ہی کمشنر ان پہ اب بیچ چوراہے ہنڈیاں پھوڑ رہے ہیں. رائٹ. علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان